اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورہ البقرہ کا ترجمہ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 255 سے۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، وہ تھکتا نہیں ان کے تھامنے سے، اور وہ بڑا ہی بلند مرتبہ ہے۔ آیت نمبر 256۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، بس جو شخص شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 257۔ اللہ کام بنانے والا ہے ایمان والوں کا، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے دوست شیطان ہیں، وہ ان کو اجالے سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 258۔ کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں حجت کی؟ کیونکہ اللہ نے اس کو سلطنت دی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، وہ بولا کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور تم اس کو پچھم سے نکال دو۔ تب وہ منکر حیران رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ آیت نمبر 259۔ یا جیسے وہ شخص جس کا گزر ایک بستی پر سے ہوا اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، اس نے کہا ہلاک ہو جانے کے بعد اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اس پر 100 برس تک کے لیے موت طاری کر دی، پھر اس کو اٹھایا۔ اللہ نے پوچھا تم کتنی دیر اس حالت میں رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم۔ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تم 100 برس رہے ہو۔ اب تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ سڑی نہیں ہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اور تاکہ ہم تم کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، کس طرح ہم ان کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب اس پر واضح ہو گیا تو کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 260۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب مجھ کو دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ نے کہا کیا تم نے یقین نہیں کیا؟ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، مگر اس لیے کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے۔ فرمایا تم 4 پرندے لو اور ان کو اپنے سے ہلا لو، پھر ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 261۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو جس سے 7 بالی پیدا ہوں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 265۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 263۔ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا
اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے پیچھے ستانا ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، تحمل والا ہے۔ آیت نمبر 264۔ اے ایمان والو، احسان رکھ کر اور ستا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، جس طرح وہ شخص اپنے مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ بس اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کا میंہ پڑے اور وہ اس کو بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی کچھ بھی ہاتھ نہ لگے گی اور اللہ منکروں کو راہ نہیں دکھاتا۔ آیت نمبر 265۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اپنے نفس میں پختگی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایک باغ کی طرح ہیں جو بلندی پر ہو، اس پر زور کا میंہ پڑا تو وہ دگنا پھل لایا، اور اگر زور کا میंہ نہ پڑے تو ہلکی پھوار بھی کافی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 266۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اس میں اس کے واسطے ہر قسم کے پھل ہوں، اور وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، تب اس باغ پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل جائے؟ اللہ اس طرح تمہارے لیے کھول کر نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ آیت نمبر 267۔ اے ایمان والو، خرچ کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے پیدا کیا ہے، اور ردی چیز کا قصد نہ کرو کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم کبھی اس کو لینے والے نہیں، الا یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ آیت نمبر 268۔ شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے اور بری بات کی تلقین کرتا ہے، اور اللہ وعدہ دیتا ہے اپنی بخشش کا اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 269۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت دے دیتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اس کو بڑی دولت مل گئی، اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وسلام علی المرسلین۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن پاک کے اردو ترجمے سے مستفید ہو سکیں۔ قرآن کا فہم حاصل کرنا اور دوسروں تک اس کو پہنچانا عین صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ من خیر۔